بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت دہم کی اردو کی کتاب کا سبق موچی بن یا کھوجی اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بنیادی طور پر یہ دیکھیں گے کہ یہ سبق اپنی نوعیت کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ سبق جو ہے وہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل کو آگے منتقل ہوتی ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور ہوتا ہے۔ لوک ادب کسی علاقے کا صحیح ترجمان ہوتا ہے، یعنی اس سے اس علاقے کی ثقافت، روایات اور مزاج کے بارے میں معلومات ملتی ہیں اور اس کے ذریعے سے محبت، خلوص، اثار، اتحاد، دوستی، بہادری اور مروت جیسی صفات کو فروغ ملتا ہے۔ شہر بغداد کے محلہ جیلان میں ایک موچی رہتا تھا، نام تھا حارث بن وارث۔ موچی جو کہ جوتوں کا کام کرتا ہے، جوتے بنانے کا، یہ جوتے جو ہے وہ سینے کا کام کرتا ہے، بہت صابر اور شاکر آدمی تھا، یعنی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا۔ لیکن اس کی بیوی سدرا بہت بے صبری اور ناشکری تھی، ہر وقت اپنے میاں کو تانے دیتی رہتی کہ تم نکمے ہو، کاہل ہو، کاہل مطلب سست، نکمے مطلب کسی کام کے نہ، اتنے تھوڑے پیسے کماتے ہو کہ بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، یہ پیشہ چھوڑ کر کوئی دوسرا پیشہ اپناؤ کہ کچھ پیسے تو ملے۔ ایک دن سدرا نے بہت چخ چخ کی تو حارث بولا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ چخ چخ مطلب لڑائی کی۔ ایسا کرو نجومی بن جاؤ۔ سدرا بولی، نجومی مطلب نجومی کون ہوتا ہے؟ جو ستاروں کی چال پڑھ کر حالات بتانے والا شخص، اس کو نجومی کہتے ہیں۔ کل میں بازار گئی تو وہاں مجھے حاتم نجومی کی بیوی مل گئی، ایمان سے کیا ٹھاٹھ تھے اس کے، میں تو حیران رہ گئی۔ آگے پیچھے دو نوکر تھے اس کے، کپڑے ایسے پہنے تھے کہ میں نے کبھی خواب میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس نے ایک دکان سے 5,000 کا قالین خریدا، ہمیں تو 5 روپے کی دری بھی نصیب نہیں۔ دیکھو حارث، میری مانو، تم بھی نجومی بن جاؤ۔ ارے نیک بخت، حارث بولا، مجھے تو علم نجوم کی الف بے کا بھی پتہ نہیں، یعنی اس کی بیسکس کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، میں نجومی کیسے بن سکتا ہوں؟ جب وہ حاتم کا بچہ نجومی بن سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بن سکتے؟ سدرا تنگ کر بولی، یعنی غصے میں بولی، بس میں نے کہہ دیا، کل سے تم موچی نہیں نجومی ہوگے۔ حارث نے بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد کی پکی تھی، کسی طرح نہ مانی۔ آخر میاں کو بیوی کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے، یعنی شکست ماننا پڑی۔ دوسرے دن صبح کو حارث نے چوغا پہنا، کمر میں پٹکا باندھا، سر پر عمامہ رکھا، چوغا مطلب وہ لمبی قمیض ہوتی ہے، اچھا جی، اور بازار جا کر ایک بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ تھڑا مطلب جو تھوڑی اونچی جگہ ہوتی ہے۔ آئیے صاحبان، آئیے، غیب کا حال معلوم کیجیے، میں آپ کے ستاروں کی چال بدل کر آپ کی ہر مشکل آسان کر سکتا ہوں۔ آئیے آئیے، مت شرمائیے، مت گھبرائیے، بہت پہنچا ہوا نجومی ہوں میں۔ آن کی آن میں اس کے گرد لوگوں کا مجمع لگ گیا، یعنی بھیڑ لگ گئی، ہجوم ہو گیا۔ اس مجمع میں بغداد کا ایک مشہور جوہری بھی تھا۔ جوہری مطلب جو جواہرات کا، قیمتی موتیوں کا، ہیرے وغیرہ کا کاروبار کرنے والا ہے۔ وہ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا پھاڑتا حارث کے پاس اور بولا، یا شیخ، میں ایک جوہری ہوں، بادشاہ سلامت نے مجھے اپنا تاج پالش کرنے کے لیے دیا تھا، اس کا ایک ہیرا غائب ہو گیا ہے، اگر وہ ہیرا نہ ملا تو میں بے موت مارا جاؤں گا۔ حارث آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، تمہارا ستارہ گردش میں ہے، یعنی تمہاری قسمت خراب چل رہی ہے، اسے گردش سے نکالنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، اب تم جاؤ، 1 گھنٹے بعد آنا۔ کہنے کو تو اس نے یہ کہہ دیا، مگر دل میں گھبرا رہا تھا کہ ہیرے کے چور کا پتہ کیسے چلاؤں گا، میرے تو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں کہ چور کون ہے اور ہیرا کہاں ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولا، اری سدرا، تو نے اپنے شوہر کو کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ اتفاق کی بات، اس مجمع میں جوہری کی بیوی بھی موجود تھی، اور اتفاق کی بات کہ اس کا نام بھی سدرا تھا۔ حارث کی یہ بات سن کر وہ سمجھی کہ اس نجومی کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہیرا میں نے لیا ہے۔ وہ تھر تھر کانپتی آگے بڑھی اور حارث کے چوگے کا دامن پکڑ کے بولی، یا شیخ، مجھے معاف کر دیجئے، میں اس جوہری کی بیوی ہوں، میں نے ہیرا چرانے کی نیت سے نہیں لیا تھا، میں صرف اسے دیکھنا چاہتی تھی، اب سمجھ میں نہیں آتا اسے کیسے واپس کروں۔ حارث نے کہا، جو لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، خدا انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اب تم فوراً گھر جاؤ اور وہ ہیرا چپکے سے اپنے خاوند کے چوگے کی جیب میں ڈال دو۔ 1 گھنٹے بعد جوہری واپس آیا،
تو حارث نے کہا تمہارے ستارے کی چال کچھ بگڑی ہوئی تھی، اب میں نے ٹھیک کر دی ہے، تم گھر جاؤ، ہیرا تمہارے چوگے کی جیب میں ہے۔ جوہری الٹے قدموں گھر گیا اور چوگے کی جیب ٹٹولی تو ہیرا اس میں موجود تھا۔ وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس نے ایک تھیلی میں سونے کی اشرفیاں بھریں اور حارث کے پاس آ کر بولا، یا شیخ، آپ تو سچ مچ بہت پہنچے ہوئے نجومی ہیں، ہیرا میرے چوگے کی جیب میں پڑا تھا، لیجیے میری طرف سے یہ حقیر نذرانہ قبول کیجیے۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی حارث کے ہاتھوں میں تھما دی۔ حارث نے گھر آ کر تھیلی سدرا کو دی اور بولا، لو یہ اشرفیاں، اب مجھ سے یہ کام مت کروانا، آج تو میں بچ گیا، روز روز نہیں بچوں گا۔ سدرا اشرفیاں دے کر پاگل ہو گئی۔ اس نے حارث کی بات سنی انسنی کر دی اور اشرفیاں گننے لگی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد حارث دکان پر جانے لگا تو سدرا نے کہا، کدھر چلے؟ اب تم حارث موچی نہیں، بغداد کے مشہور نجومی حارث بن وارث ہو۔ بازار جاؤ اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کی جیبیں خالی کرو۔ زبردست کا ٹھینگا سر پر، یعنی طاقتور اور صاحب اقتدار آدمی کے سامنے زور نہیں چلتا، طاقتور کی بات ماننا پڑتی ہے۔ حارث نے چوغا پہنا، کمر میں پٹکا باندھا، سر پر عمامہ رکھا اور بازار جا کر بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونے لگے، کوئی کچھ پوچھتا تو کوئی کچھ۔ حارث یوں ہی اٹکل پچو جواب دے کر ان سے پیسے اینٹھ لیتا۔ اٹکل پچو مطلب اندازے پر مبنی، کیا سرائی کرتا تھا۔ شام کو گھر واپس آیا تو اس کی جیب بھری ہوئی تھی۔ ایک دن صبح کو وہ بازار جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر نکلا تو دیکھا 2 سپاہی کھڑے ہیں۔ انہوں نے ادب سے سلام کیا اور بولے، بادشاہ سلامت نے آپ کو یاد فرمایا ہے، ابھی اسی وقت ہمارے ساتھ چلیے۔ حارث شاہی محل میں پہنچا تو وہاں بادشاہ اور وزیروں کے علاوہ شہر کا کوتوال بھی موجود تھا، یعنی پولیس افسر۔ وہ دل میں ڈرا کہ خدا خیر کرے، کہیں بادشاہ کو معلوم تو نہیں ہو گیا کہ میں اصلی نجومی نہیں ہوں اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیسے بٹورتا ہوں۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو 3 فرشی سلام اور ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ بولا، پرسوں رات ہمارے خزانے سے ہیرے جواہرات کے 40 صندوق غائب ہو گئے۔ پولیس چوروں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ تم بہت اچھے نجومی ہو، اگر تم نے چوروں کو پتہ چلا لیا تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ حارث بولا، عالی جا، یہ کسی ایک چور کا کام نہیں۔ عالی جا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جب حکمرانوں کو یا بادشاہوں کو خطاب کرتے ہیں تو رسپیکٹ کے لیے بولتے ہیں۔ یہ 40 چوروں کا کام ہے، 40 مطلب 40، ان کا کھوج لگانے میں 40 دن لگیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں 40 دن دیتے ہیں، لیکن اگر تم نے 40 دن میں ان چوروں کا سراغ نہ لگایا تو تمہاری کھال کھچوا کر بھس بھروا دیں گے۔ سراغ نہ لگایا یعنی پتہ نہ لگایا، بھس بھرا دیں گے یعنی اس میں گھاس وغیرہ یہ بھر دیں گے۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ تمہیں جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ حارث گرتا پڑا گھر آیا اور سدرا سے بولا، جلدی کرو اور بوریا بستر باندھ کر یہاں سے نکل چلو۔ کہاں چلیں؟ سدرا نے پوچھا۔ تمہاری اماں کے گھر، حارث نے جواب دیا۔ میری اماں کو مرے 10 سال ہو گئے، سدرا بولی، مگر میں پوچھوں یہ ایک ہی بوریا بستر گول کرنے کی کیوں سوجی تمہیں؟ حارث نے کہا، چوروں نے بادشاہ کا خزانے سے ہیرے جواہرات کے 40 صندوق چرا لیے اور اس نے مجھے ان کا کھوج لگانے کا حکم دیا ہے۔ میں نے 40 دن کی مہلت مانگی ہے، اگر میں 40 دن کے اندر چوروں کو نہ پکڑوا سکا تو بادشاہ میری کھال کھچوا کر اس میں بھوسا بھروا دے گا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، سدرا نے کہا۔ ڈرو مت، 40 دن بہت ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے چور پکڑے جائیں، ہو سکتا ہے بادشاہ مر جائے۔ حارث بولا، اور ان باتوں میں سے کوئی بات نہ ہوئی تو پھر ہم 40ویں دن رات کو یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ عراق کے شہر بصرہ میں میری خالہ رہتی ہیں، وہ ہمیں پناہ دے دیں گی۔ سدرا نے کہا، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں؟ حارث نے کہا، نہ مجھے لکھنا آتا ہے نہ تمہیں۔ سدرا سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، میں روز شام کو مرتبان میں ایک کنکری ڈال دیا کروں گی، اس طرح معلوم ہوتا رہے گا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں۔ جن چوروں نے شاہی خزانے میں چوری کی تھی ان کا ایک ساتھی شاہی محل کی جاسوسی کرتا تھا۔ اس نے اپنے سردار کو بتایا کہ بادشاہ نے بغداد کے ایک نجومی کو ہمارا کھوج لگانے پر مقرر کیا ہے اور یہ شخص نجوم کا بہت بڑا عالم ہے۔ اس نے بادشاہ کو ہماری صحیح تعداد بتا دی اور وعدہ کیا ہے کہ 40 دن کے اندر وہ ہمیں پکڑوا دے گا۔ سردار بولا، ارے بے وقوف، چوروں کی تعداد تو ایک بچہ ہی بتا سکتا ہے۔ ظاہر ہے 40 صندوق 40 آدمی اٹھائیں گے، بس اس نے بتا دیا کہ یہ 40 چوروں کا کام ہے، لیکن یہ نجومی بہت چالاک معلوم ہوتا ہے، ہمیں اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ تم آج شام اس کے گھر جانا اور معلوم کرنا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس شام وہ چور حارث کے گھر پہنچا
تو اسے کھڑکی میں سے باتوں کی آواز آئی۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ اسی وقت سدرا نے مرتبان میں ایک کنکری ڈالی اور حارث زور سے بولا، 40 میں سے ایک گیا۔ یہ سن کر چور کی سٹی گم ہو گئی، یعنی ہوش اڑ گیا۔ بھاگا اپنے اڈے پہ گیا اور سردار سے بولا، سچ مچ وہ بہت پہنچا ہوا نجومی ہے۔ جو ہی میں نے اس کی کھڑکی پر کان لگائے، اس نے کہا 40 میں سے ایک گیا۔ سردار نے کنکھیوں مطلب ٹیڑھی نظروں سے اپنے ساتھی کو دیکھا۔ وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ سردار نے ان کی ہمت بندھانے کے لیے زبردستی مسکرایا اور بولا، تم نے غلط سنا ہوگا۔ کل 2 آدمی جائیں گے اور نجومی کی کھڑکی سے کان لگا کر اس کی باتیں سنیں گے۔ دوسرے دن شام کو دونوں چور چھپتے چھپاتے حارث کے گھر پہنچے اور کھڑکی سے کان لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت سدرا نے دوسری کنکری مرتبان میں ڈالی اور حارث زور سے بولا، 2۔ اب 38 رہ گئے، یعنی 38۔ دونوں چور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سردار کو بتایا کہ یہ نجومی واقعی غیب کا علم جانتا ہے۔ ہم اس کی کھڑکی کے پاس پہنچے تو اسے معلوم ہو گیا کہ ہم 2 ہیں۔ سردار نے غصے سے پیر پٹکے اور چلا کر بولا، تم دونوں بھی بدھو ہو۔ کل 3 آدمی جائیں اور کان کھول کر دھیان سے سنیں۔ تیسرے دن 3 چور گئے، چوتھے دن 4، پانچویں دن 5، 39 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 39 مطلب 39۔ سدرا روز شام کو مرتبان میں کنکری ڈالتی، حارث زور سے کنکریوں کی تعداد بتاتا اور چور سمجھتے کہ ان کی تعداد بتا رہا ہے، وہ ڈر کر بھاگ جاتے۔ 40ویں دن شام کو سردار اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ حارث کے گھر پہنچا اور کھڑکی سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت سدرا نے مرتبان میں آخری کنکری ڈالی اور حارث زور سے بولا، 40 پورے ہو گئے۔ سدرا، رسیاں لاؤ۔ حارث نے رسیاں سامان باندھنے کے لیے منگوائی تھیں۔ سدرا رسیاں لانے کے لیے اٹھنا چاہتی تھی کہ دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ حارث نے دروازہ کھولا تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ سمجھا کہ بادشاہ نے اسے پکڑنے کے لیے فوج بھیجی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ چوروں کا سردار اس کے قدموں پر گر پڑا اور گڑ گڑا کر بولا، شاہی خزانے میں چوری ہم نے کی تھی، بادشاہ کو نہ بتائیں، وہ ہمارا زن بچہ کولو میں پلوا دے گا، ہم آپ کا گھر سونے چاندی سے بھر دیں گے۔ حارث غصے سے بولا، بے ایمانو، تمہارا خیال تھا کہ تمہارے اس جرم کا کسی کو پتہ نہ چلے گا؟ ارے ہم سے تو دنیا کا کوئی بھید چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ چوری کا سارا مال بادشاہ کو واپس کر دو۔ سردار نے کہا، لیکن حضور، ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں قید خانے میں ڈال دے گا، بلکہ ہو سکتا ہے ہمارے سر قلم کروا دے۔ تو تم ایسا کرو، حارث بولا، سورج نکلنے سے پہلے تمام صندوق بادشاہ کے محل کی مشرقی دیوار کے پاس دفن کر دو اور وعدہ کرو آئندہ کبھی چوری نہیں کرو گے۔ میں بادشاہ کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ حضور نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا، سردار نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن صبح کو بادشاہ کے سپاہی حارث کے گھر آئے اور اسے گھوڑے پر بٹھا کر شاہی محل لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، ہمیں امید ہے تم نے چوروں کا کھوج لگا لیا ہوگا اور ہمارا خزانہ مل گیا ہوگا۔ آپ کا خیال درست ہے علی جاں، حارث بولا، لیکن حضور یہ فرمائیں کہ حضور کے نزدیک دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ اہم ہے، خزانہ یا چور؟ میں ان میں سے صرف ایک چیز حضور کے حوالے کر سکتا ہوں۔ دونوں چیزیں دینے سے ستاروں نے منع کر دیا ہے۔ ہمیں خزانہ چاہیے، چوروں سے پھر کبھی نمٹ لیں گے، بادشاہ نے کہا۔ تو پھر حضور میرے ساتھ تشریف لائیں، حارث بولا۔ بادشاہ، وزیر اور سپاہی حارث کے پیچھے چل پڑے۔ وہ انہیں شاہی محل کی مشرقی دیوار کے پاس لے گیا اور سپاہیوں سے کہا کہ زمین کھودیں۔ انہوں نے زمین کھودی تو اس میں سے 40 صندوق نکلے۔ بادشاہ خوش ہو کر بولا، حارث، تم تو کمال کے آدمی ہو، ہم آج سے تمہیں شاہی نجومی مقرر کرتے ہیں۔ حارث ہاتھ جوڑ کر بولا، میرے ستاروں نے مجھ سے کہا ہے کہ اب تم نجومی کا پیشہ چھوڑ دو اور موچی بن جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ بادشاہ نے حارث کو غور سے دیکھا اور بولا، ویسے تم شکل سے موچی ہی لگتے ہو، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں شاہی موچی مقرر کرتے ہیں، تم شاہی خاندان کے جوتے بنایا کرو گے۔